تو آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وفاقی حکومت پر برس پڑے. کہا کہ بہت افسوس ہوا جب کہا گیا کہ سندھ حکومت کو نہیں، سندھ کے عوام کو اسکیمیں دیں گے. 70% رقم آپ کے پاس سندھ سے جاتی ہے. سندھ کو اس طرح ٹریٹ نہ کریں، دو پاکستان نہ بنائیں. کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں. ہم برداشت نہیں کریں گے بلکہ مزاحمت کریں گے. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں مراد علی شاہ کا دوبارہ تعصب پر مبنی بیان دے کر افسوس ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ غلط اعداد و شمار نہ دیں، آپ کے خطوط پر جائز جواب دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیش مانگتے ہیں. سکھر کی موٹر وے کے لیے آپ چاہتے تھے آپ کو پیسہ دیا جائے. بار بار آپ کو بتایا کہ آپ کو کیش نہیں دیں گے. علی شاہ صاحب کی دوبارہ سے صوبائیت اور تعصب پہ مبنی اسٹیٹمنٹ دیکھی، بہت افسوس ہوا. کل انہوں نے این ای سی کے اندر بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ شاید فیڈرل پی ایس ڈی پی میں سے سندھ کو کم حصہ مل رہا ہے. اس سال کی جو پی ایس ڈی پی ہونے جا رہی ہے اس میں پنجاب کے اندر 93 ارب کے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر منصوبے ہیں تو سندھ کے اندر 90 ارب کے ہیں. ہماری حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کو ایک حصہ دیکھتی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان وہ پورے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ غلط فیکٹس اینڈ فگرز نہ دیں. آپ نے جو خطوط لکھے ان تمام خطوط کے آپ کو جائز جواب دیے گئے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ کیش مانگتے ہیں. سکھر کی موٹر وے آپ چاہتے تھے کہ آپ کو پیسہ دیا جائے اور آپ بنائیں. ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں کیش نہیں دیں گے. آپ کی جماعت کے اندر کس کس طرح کے لوگ ہیں اور وہ کیسے پیسہ کھاتے ہیں. اس لیے ہم وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بنائیں گے لیکن کیش آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ایسی سٹیٹمنٹ مت دیجیے جس سے صوبائیت اور تعصب کی سیاست آپ کریں. پہلے ہی آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اندرون سندھ کی پارٹی سپر کر بن گئی ہے. ابھی براہ راست آپ کو اسلام آباد دیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. دلانا چاہتے ہیں کہ مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا تدارک کیا جائے اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف ہر وقت جو دنیا کے مسلم ممالک کو جو بنیاد پرستی کا طعنہ دیتے تھے ممالک، اب ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اسلاموفوبیا جو مغربی اس وقت معاشرت ہے اس میں سرایت کر گیا ہے اور بدقسمتی سے ایک نفرت پر مبنی یہ جو فلسفی ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک پورا آپ سمجھیے کہ ایک منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. اس پہ ہمیں بہت فکر ہے اور اسی لیے وزیر اعظم پاکستان اسلاموفوبیا کو لے کر ایک نہیں کئی بار یہ بات کر چکے ہیں اور توجہ دلا چکے ہیں مغربی جو حکمران ہیں اور جو لیڈرشپ ہے اس کی کہ اس کی طرف ان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو کل ہماری میٹنگ ہوئی الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی کابینہ کو. ہمارے 4 بنیادی معاملات تھے جس کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کو کل ملے تھے. ان میں ایک لیجسلیٹو چینجز ہیں جو کہ ہم نے پارلیمان کے اندر رکھی ہیں. پچھلے سال اکتوبر سے جو الیکٹورل ریفارمز کا بل ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی میں پینڈنگ ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اس کے اوپر اپنی رائے دے اور ان الیکٹورل ریفارمز کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو الیکشن میں عدالت میں پٹیشن کی ہے اور کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. ہم اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ ایک پوزیشن لی ہے. اس کے اوپر ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے. ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا جو حق استعمال کرنے کی جو فیسلٹی ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور اب ہم پیپلز پارٹی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. نون لیگ نے تو جا کے الیکشن میں یہ پٹیشن ہی فائل کر دی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ رائٹ نہ دیا جائے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ مثبت نہیں ہے. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے، بڑی بدقسمت بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارے سے باہر ہے، آج ہمارا جو ڈالر ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ ان اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز ہیں جو وہ پاکستان بھیج رہے ہیں. اور جس طرح جن فیملیز کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ فیملیز جو اوورسیز پاکستانیز کے بھیجے ہوئے پیسوں کے اوپر
پاکستان کے اندر بزنسز کر رہی ہیں اور کنٹریبیوشن کر رہی ہیں. ہم تمام اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے بڑے خاندان کا ایک لازمی جز تصور کرتے ہیں. ہم انہیں پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ تصور کرتے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ نون لیگ نے یہ موقف لیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے, اور ہم اس کی شدید جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں, اور اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے. جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے, ای وی ایم کے اوپر جو ٹیکنالوجی پارٹ ہے, اور الیکشن کمیشن نے جو 36 کنڈیشنز لگائی تھی ای وی ایم کی, وہ تمام کی تمام مکمل ہو چکی ہیں. 3 کمپنیز اس وقت مینوفیکچرنگ سٹیج کے اوپر ہیں, اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایگزیبیشن یا ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کروا رہی ہے, اور انشاءاللہ اس ہفتے میں یہ عمل پروسیس مکمل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ 500 مشینوں کا ہم آرڈر دینے جا رہے ہیں ای وی ایم کا, تاکہ ہم جو پریس کلبز کے اور جو ہمارے بار کونسلز کے الیکشنز ہیں ان کو ہم ای وی ایم کے اوپر لا سکیں. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم جو منسٹری ہے وہ اس کو آرڈر دینے کا ارادہ رکھتی ہے, تاکہ سب کے سامنے یہ ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ ہو جائے. چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس کی جانب سے ایک ابتدائی رپورٹ کابینہ کو پیش کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے علی زیدی صاحب کو کہ اس کے اوپر تیزی سے کام کیا جائے, اور ہماری جو ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی جو ہماری پالیسی ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. وزیر قانون نے کرمنل لا ریفارمز, فوجداری قوانین اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا. ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈاکومنٹ وزارت قانون نے اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈرافٹ کی ہے, اور اب وہ وزیر اعظم کے پاس اس کو لے کے آئیں گے, اور ان کی اپروول کے بعد یہ جو نئے فوجداری قانون میں جو اصلاحات ہیں وہ نافذ کر دی جائیں گی. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے اس میں اضافے کی تجویز تھی, آتھورائزڈ شیئر کیپٹل میں اضافے کی تجویز تھی, یہ دونوں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں. فرسٹ وومن بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. نجیب آگرہ والا نئے چیئرمین ہوں گے فرسٹ وومن بینک کے. بشرا احسان, صبیہ سلطان, اکبر علی, وجاہت رسول خان اور نغمانہ عالمگیر ہاشمی اس کے بورڈ میں شامل ہیں. اس بورڈ کے مکمل ہونے سے جو فرسٹ وومن بینک کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی ایک اہم شرط کی تکمیل ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ بڑی جلدی اس کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا عمل اب آگے جو ہے وہ جائے گا. کارلٹن ہوٹل کراچی کی اراضی کو اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے بروئے کار لانے, اور پاکستان کوارٹرز اور جمشید کوارٹرز کراچی کی ری جنریشن پلان کی منظوری کا جو ایجنڈا تھا وہ آج مؤخر ہو گیا ہے. عامر محی الدین BS20 سیکریٹریٹ گروپ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن تعینات کیا گیا ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ان کو CCLC میں بھجوا دیا گیا ہے تاکہ وہ ان کو دیکھیں. جسٹس ریٹائرڈ ضیاء پرویز صاحب کو کمیشن آف انکوائری برائے لاپتہ افراد یعنی کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیرنسز میں بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. یہ جو نشست ہے یہ ہوئی تھی کہ جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد صاحب 27 دسمبر 2020 کو انتقال کر گئے تھے, اور ان کی جگہ یہ تعیناتی جو ہے وہ کی گئی ہے. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 21 مئی 2021, 26 مئی 2021 اور 2 جون 2021 کے فیصلوں پر غور کیا اور ان کی توثیق کی. اس میں 50 ارب روپے کا احساس پروگرام میں ایک اور اس کے لیے جو ہے وہ بھی شامل ہے, اور احساس پروگرام کو ایک مزید مؤثر کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اس وقت تک تقریباً 17 ملین لوگ یعنی 1,70,00,000 لوگ جو ہیں وہ احساس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں, اور اس پروگرام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس کی جو ڈیٹا ہے اس کو اب ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, اور احساس پروگرام مکمل طور کے اوپر اس میں شفافیت لانے کے لیے اس کو مکمل طور کے اوپر ڈیجیٹلائز جو ہے وہ اس نظام کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے. اس کا سروے تقریباً 91% جو نیا سروے ہے وہ 91% مکمل ہو گیا ہے, اور 100% انشاءاللہ یہ سروے جلد مکمل ہوگا, اور اس کے بعد اس کے اندر مزید جو لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے. پہلی لہر جو کرونا کی آئی تھی اس دوران 180 ارب روپیہ 1,70,00,000 خاندانوں میں
یہ تقسیم کیا گیا تھا اور الحمدللہ بہت شفاف طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا گیا تھا. اس وقت جو احساس پروگرام ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا پروگرام ہے. جاپان، امریکہ اور تیسرے نمبر پر اس وقت احساس پروگرام ہے جو کہ ایمرجنسی کیش پروگرام دنیا کا تیسرا بڑا اس وقت پاکستان جو ہے وہ چلا رہا تھا. نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے معاملات خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ حل طلب تھے، وہ معاملات طے پا گئے ہیں اور آئندہ 6 ماہ میں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی ادائیگیوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور اس کے لیے جو پنجاب اور اس وقت خیبر پختونخوا کے 91 ارب روپے کے جو ہائیڈل نیٹ پروفٹ کا بنتا ہے اس کو ادائیگی کے لیے وہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 21 مئی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اسی طرح قانون CCLC کی یعنی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 2 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے. ایک اور بہت ہی اہم فیصلے میں کابینہ نے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کو NRTC یعنی نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے پیش آنے والے معاملات کے حل کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے. یہ 2006 سے یہ جو ہمارا ٹیلی فون انڈسٹریز ہے ہری پور میں یہ بند پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر NRTC چاہتا تھا کہ وہ ایک پورا نیا ایک ٹیکنالوجی کا ایک جو سٹی ہے وہ آباد کر سکے اور اب NRTC کو دے دیا گیا ہے تو یہ سارا انشاءاللہ تعالی ری ویمپ ہوگا اور اس میں جو تمام ملازمین ہیں اس وقت جو ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان میں ان کو بھی NRTC میں ضم کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی اس میں نکالا نہیں جا رہا. عمر حبیب لودھی صاحب کو ڈائریکٹر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان دوبارہ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کو سنبھالا تھا، یوٹیلیٹی سٹورز کو سنبھالا تھا تو یہ اربہ روپے کے نقصان میں تھا. اس سال اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے وہ تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کا جو سیل ہے وہ کر رہا ہے اور پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے وہ خسارے سے باہر آیا ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن والے ناراض ہو جاتے ہیں. میں کل بھی جب ریلوے کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اداروں کو تباہ کیا گیا. ہم نے دیکھیے اس وقت تقریباً ہم نے 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے سربراہان تعینات کیے ہیں. ایک بھی کسی کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے. ایک بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہماری کسی جگہ کے اوپر عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی اور تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ انتہائی شفاف طریقے سے جو ہیں وہ کی گئی ہیں. مبشر حسن انفارمیشن گروپ کے آفیسر ہیں، ان کو MD APP تعینات کیا گیا ہے. کابینہ نے تاجکستان کو کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی منظوری دی ہے. نوید اسماعیل کو کے الیکٹرک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور طارق ملک صاحب کو نادرا کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. طارق ملک جو ہیں وہ پہلے وہ نادرا کے ایک بانی چیئرمینوں میں سے ہیں اور اس میں بہت طویل بحث رہی. طارق ملک صاحب جو ہیں وہ اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بڑے انہوں نے نادرا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایکچولی تو جو تمام ہی CVs تھیں بشمول عثمان مبین جو سابق چیئرمین ہیں، اسی طرح سے اور جو باقی تینوں حضرات تھے، بہت ہی وہ اچھی CVs تھیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن طارق ملک صاحب کو اس لیے پریفر کیا گیا کہ وہ نادرا میں کو بنانے والوں میں ہیں اور جو اس وقت ایشوز ہیں زیادہ جس طرح ری ویمپ ہم نے کرنا ہے ان کو چونکہ نظام کی پہلے سے سمجھ ہے وہ آسانی سے اس کو کر پائیں گے اور انشاءاللہ تعالی نادرا کو وہ ری ویمپ کر پائیں گے. سو یہ آج کے اہم فیصلے تھے جو کہ کابینہ نے لیے. جی سر. اچھا سوری میں صرف ایک معذرت چاہتا ہوں. ایک امپورٹنٹ چیز میں جو ہے وہ بتانا کرنا بھول گیا. 2 امپورٹنٹ چیزیں ایکچولی جو ہماری تھی. ایک تو ہم نے کابینہ نے قومی ترانہ جو اس وقت ہے
اس کو اینالوگ میں اس وقت ریکارڈڈ ہے، اس کو ہم جدید ٹیکنالوجی پہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. سو ایک تو جو قومی ترانہ ہے اس کی ری ریکارڈنگ کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک جو گروپ ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ آج پی ٹی وی جو ہے انہوں نے 2 چیزیں مانگی تھیں. ایک تو جو پچھلی سیریز ہو چکی ہیں اسٹار اور سونی، جو 2 کمپنیاں ہیں، ان کے پاس ساؤتھ ایشیا کا تمام جو کرکٹ کانٹینٹ ہے وہ ان کے اوپر اس کی منوپلی ہے. اب آج کابینہ نے ہماری جو پی ٹی وی کی جو درخواست تھی کہ اگلی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز، اسپیشلی جو انگلینڈ پاکستان کرکٹ سیریز ہے، اس کو دکھانے کے لیے ان سے معاہدہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو مسترد کر دیا ہے. اور کسی بھی انڈین کمپنی سے جو کاروبار ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اب اس کے نتیجے میں آج کے دن تو صورتحال یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز ہے وہ پاکستان میں نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے تمام رائٹس جو ہیں وہ انڈین کمپنیز کے پاس ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو ای سی بی ہے اور باقی سے کچھ راستہ اگر ہمیں نکل سکے اور ان کو ہم اپنی انڈین کمپنی سے لینے کیونکہ اسکائی اور جو دوسری کمپنی ہے ان کا رائٹ صرف یورپ تک ہے، ساؤتھ ایشین رائٹس جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. لیکن چونکہ کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، اور کابینہ پہلے ہی ہم واضح کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ 5 اگست کے فیصلے پہ واپس جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور جب تک وہ واپس نہیں جاتا تو ان سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. اسی پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جو پی ٹی وی کی درخواست تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. لہٰذا جو مستقبل کی کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں ایک مشکل پیش ہے اس وقت، لیکن اس کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور طریقے سے ہم کیا کر سکیں. صاحب آپ نے کرکٹ کی بات کی اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ سابق کرکٹر ہیں، اور جہاں بیٹھے ہیں جہاں کے مسلم ہیں. لیکن کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سی ای او ہیں وسیم گلزار خان اور راشد لطیف، انہوں نے صحافیوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جیسے ذمہ داروں نے کتے رکھے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے صحافی پال رکھے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ ووٹر مکینک جو ہیں وہ اب صحافی بن گئے ہیں. آپ ہمارے وزیر ہیں، آپ سے توقع ہے کہ آپ اس کا ازالہ کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا. آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، آپ ہماری بات کریں اور جو متعلقہ کمیٹیز ہیں ان کا یہ بات بھیجی جائے اور پیمرا کو جو ہے وہ ہدایت کی جائے کہ جب تک وہ معذرت نہیں کرتے کسی بھی طرح سے ان کی خبریں جو نشر ہوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جو مکہ برطانیہ کا انہوں نے حلف اٹھایا. سوال کر لیں پہلے پھر بات کروں. ٹھیک، آپ سے یہی توقع ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں، بات ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کل بھی مختلف پروگرامز میں ڈسکس ہوا اور آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ امریکن کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں، انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن پرائم منسٹر نے منع کیا اور یہ کہا کہ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان سے ڈائریکٹ بات کروں گا. سر ایک تو یہ بتا دیں کیا واقعی امریکن سائڈ سے یہ رابطہ ہوا اور پرائم منسٹر کی جانب سے انکار کیا گیا، اور یہ جو بات ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے سر؟ ابھی تک فارن آفس نے اس طرح کی کسی خبر کی تصدیق نہیں کی. فارن آفس ہی بہتر بتا سکتا ہے، انہوں نے نہیں. سر ایک تو بتا دیں کہ پی ٹی وی نے جو سابق پیمنٹ کی ہے کتنی پیمنٹس ہیں، اور دوسرا جس طرح عمر نے ایک سوال کیا، کل بھی ایک نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری تھی اور کل جو وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی سی آئی اے چیف نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. تو وہ اس دورے میں جو بات چیت ہوئی ہے پاکستان کی عوام بھی جاننا چاہتی ہے اور یقیناً کیبنٹ کو بھی اس پر بریف کیا گیا تھا. تو کیا امریکن سی آئی اے چیف نے کس کس سے ملاقاتیں کی اور کیا ملاقات کی؟ جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے، تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑی واضح طور کے اوپر سینٹ میں پالیسی بیان دے چکے ہیں، اور ہم تمام یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ڈرون سرویلنس تک کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کی جا چکی ہے. سو اس وقت جو تمام اڈے ہیں وہ پاکستان کے اپنے استعمال میں ہیں، اور اس وقت کسی بیرون ملک یہ اڈے دینے کا نہ تو کوئی بات چیت چل رہی ہے اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اڈے دے سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے متعلق ایک واضح پالیسی سٹیٹمنٹ ہمارے وزیر خارجہ سینٹ کے فلور پر دے چکے ہیں.
میں یہ نکال رہا تھا کہ سابقہ پیمنٹ کتنی ہے، کہ ایک کی 75,000 ہے، ایک کی 20,000 ہے، لیکن ایگزیکٹلی میں آپ کو جو ہے ابھی آپ کو ٹیکسٹ میسج بھی جو ہے وہ کر دیں گے. جی نسیم صاحب، ریلوے کا پھر بڑا ہولناک واقعہ کل ہوا ہے اور تقریباً آپ کی گورنمنٹ کو 3 سال ہو گئے، تو یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ان ٹریکس کو کیوں نہیں بحال کیا جاتا ہے، ان کی کیوں نہیں مرمت کی جاتی تاکہ آئندہ فیوچر میں اس طرح کے حادثات نہ ہو؟ شیخ رشید صاحب کے زمانے میں بھی کافی حادثات ہو رہے تھے، اب پھر حادثہ ہوا ہے، اس کی روک تھام نسیم صاحب، یہ بات تو بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ریلوے کے نظام کو بہتر کیا جانا انتہائی اہم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں یا خصوصاً جیسے ریلوے جیسا ادارہ ہے، آپ اس کو صرف ایک پھونک مار کے 2 سالوں میں یا 2.5 سالوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک طویل منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے. اور اسی لیے جب پی ایم ایل این کو جب سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنا طویل عرصہ اب برسر اقتدار رہے تو آپ نے ان ٹریکس کے اوپر پیسہ کیوں نہیں لگایا، اور آپ نے ٹریکس کے اوپر پیسہ لگانے کے بجائے 300 ارب روپے کی اورنج ٹرین لائن لاہور میں بنا دی قرضہ لے کر کے سی پیک سے، اور وہ 12 ارب روپے کے خسارے میں ہے، وہ پیسے ہمیں دینے پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر سواری جو ہے وہ کوئی ہے نہیں. اور اس طرح کی جو ایک لگژری پالیسیز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے لیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ادارے بالکل تباہ و برباد ہیں. چاہے وہ آپ کا ریلوے ہو، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے پی آئی اے ہو، چاہے پی ٹی وی ہو، اے پی پی ہو، ان تمام اداروں کو باقاعدہ دیمک کی طرح یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا ہے. اور ہم تو عمران خان کی حکومت تو جب سے آئی ہے، ہم تو اینٹ نئی بنیادیں رکھ رہے ہیں ہر اداروں کی. تمام اداروں کو آپ کو نئے سرے سے بنانا پڑ رہا ہے. اور ریلوے کے لیے جو ML1 کا ہمارا پروجیکٹ ہے، جو تقریباً $7 ارب کا پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ جو ہے یہ جب مکمل ہوگا تو آپ کا ریلوے کا نظام مکمل طور کے اوپر جدید ہو پائے گا. یہ کہنا کہ ہم 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں ریلوے کو بالکل جو ہے وہ ایسا کر دیں کہ کوئی حادثہ نہ ہو یا کوئی ضرورت نہ ہو، یہ مشکل ہے یہ بات کہنا. جی اب یہ ریلوے کا جس طرح ذکر ہوا ہے، اس میں مطلب آپ اس چیز کو کس طرح استعمال کریں گے کہ مطلب رمیش لال نے پچھلے مطلب کافی عرصہ پہلے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس ٹریک کے اوپر کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور یہ پورا حادثہ رونما ہو گیا. اب آپ ان کو ذمہ داروں کو کیا ان کو قائم کریں گے، کیا ان کو سپورٹ؟ جو ہی امیڈیٹ رپورٹ آئے گی، اعظم سواتی صاحب نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جو ہی انیشل رپورٹ آئے گی اس کے اوپر وہ فوراً ایکشن لیں گے. یہ بتائیے کہ آپ نے وضاحت تو کر دی ہے کہ انڈین پروسیس سے رائٹس نہیں دیے جائیں گے، اب پی ایس ایل بھی ہونے والا ہے، شروع ہو جائے گا، اور بھی جو فیوچر کی ہماری سیریز ہیں، پھر متبادل انتظامات آپ کے پاس کیا ہیں؟ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ کیا آپشنز کیا ہیں؟ ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں، اس میں ریونیو بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا کیا سولوشن کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک کرائسس ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، کرکٹ دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ایک پوری منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن فی الحال یہ ایک چیلنج ہے اور اس کا جو مالی طور کے اوپر بھی پی سی بی کو بھی اور پی ٹی وی کو بھی بہت بڑا ایک خسارے کا سامنا ہوگا اگر اس فیصلے میں اگر ہمیں کوئی متبادل نہ مل سکا. صاحب، اپوزیشن کوئی ڈیوائیڈڈ نظر تھی اور زیادہ کھل کے نظر آ رہی. کل جو بلاول صاحب کی تقریر تھی قومی اسمبلی میں، اور ریاست اقبال کو بھی انہوں نے ایک قرار دیا، تو آپ کی پارٹی کی قربت بڑھ رہی ہے؟ کیا کوئی بیک چینل اس طرح کے رابطے ہیں؟ اس وقت تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو بالکل بچوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. اور ہم تو دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ایک طریقہ کار کے تحت بات چیت کرنا، اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بڑی الیکٹورل ریفارمز ہیں، عدالتی اصلاحات ہیں، ان کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپنے فوکل پرسنز نامینیٹ کرے اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں. ہم جس طریقے سے پی ایم ایل این نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کی مخالفت کی ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم بات ان کی نہیں مانیں گے، لیکن یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اپنا نقطہ نظر دے کہ اس کا وہ کیا سمجھتی ہے. ہم پہلے ہی اپنے جو ریفارمز ہیں وہ پارلیمان کے اندر پیش کر چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اس وقت اگر آپ دیکھیں ان کی سیاست جو ہے وہ بالکل بکھرتی جا رہی ہے. جو بلاول صاحب کی بھی کل کی بھی تقریر سنیں یا پانی کے اوپر ان کی بات سنیں،
कभी पीपल्स पार्टी ने इससे पहले एंटी पंजाब पॉलिटिक्स नहीं की। एक्चुअली जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो का तो जो राइज था वो पंजाब से राइज था। ये बदकिस्मती है कि जरदारी साहिबान जो हैं वो अपनी पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को एक वफाकी इकाई से एक छोटी सारी सिंधी कॉम्प्रेस पार्टी बनाने पे तुल गए। सिंधी कॉम्प्रेस पार्टियों के मुकाबले पे ही तो पीपल्स पार्टी खड़ी हुई थी, और ये बदकिस्मती है जो इस वक्त वो सियासत कर रहे हैं। आपने मुराद अली शाह साहब का PSDP पे बयान सुना, आपने बिलावल साहब की पानी के ऊपर गुफ्तगू सुनी। ये तमाम इनका ख्याल है कि वो इस तरह से पंजाब के ख़िलाफ़ बात करके पता नहीं दोबारा जो है वो सिंध की सियासत में, सिंध के लोग तंग हैं इस सियासत से, और वो बिल्कुल कौम परस्ती की इस सियासत के ऊपर वोट नहीं करेंगे, वो गवर्नेंस पे वोट करेंगे। और इसलिए पीपल्स पार्टी को ये जो डूबते का तिनका का सहारा लेना चाह रही है, इनको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जो PMLN है उसको अगर आप देखें तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी सिर्फ GT रोड की तक महदूद रह गई है, क्योंकि दोनों पार्टियां सिर्फ इमरान खान दुश्मनी के ऊपर खुद को जिंदा रखना चाह रही हैं। जो उनकी मईशत का और महंगाई का जो एक बयानिया था वो भी डूब गया है। आपने देख लिया इस वक्त जो मईशत में 4% के करीब ग्रोथ आ गई, 1100 अरब रुपया जो है वो ज़रूरी मईशत के अंदर चला गया, लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसमें इजाफा हो गया, जिसकी वजह से उनका महंगाई का नैरेटिव पिट गया, उनका मईशत डूबती हुई मईशत का नैरेटिव पिट गया, और अब वो कहिए कि डूबते को तिनके का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में दोनों जमातों को अपनी अपनी सियासत को बैठकर ठंडे दिल के साथ बग़ैर गुस्से में आए सोचना चाहिए, और उसके बाद हमारे साथ PTI हम बिल्कुल तैयार हैं उनके साथ मुज़ाकरात के लिए। हम बिल्कुल तैयार हैं अपोजिशन को उनकी जो हैसियत है उसके मुताबिक अकोमोडेट करने के लिए। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी को आप ज़िद ना करें, वो अदालतें जाने और इदारे जाने और आप जाने, उसके ऊपर हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। रेस्ट हर बड़े बात के ऊपर हम आपसे बात की जाएगा। नहीं, तरीका देखें, वोट जो रजिस्टर है वो तो मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था इमरान खान साहब की पटिशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि आप वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करें जिससे ये वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। अब उसके ऊपर कई जो चीज़ें हैं वो उनमें ऑप्शंस हैं जिनमें डिस्कशन हो रही है। 3 चीज़ें हैं बुनियादी जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। जो एक हमारे अपने इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और बायोमेट्रिक्स है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो कंसल्टेंट मुकर्रर किए थे IT मिनिस्ट्री ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और अब हम इंटरनेट वोटिंग लाना चाह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। और ये सारा प्रोसेस जो है वो उस एक्ट का हिस्सा है जो कि इस वक्त पार्लियामान में है, और हम उसके ऊपर अपोजिशन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी राज से मालिक ब्रीफिंग दे रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन का महंगाई और मईशत का बयानिया डूब गया, पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात बन गई है और नून लीग GT रोड की जमात बन गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे